آج کا درس سنانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو جو درس سن رہے ہیں، نبی کی باتیں سن رہے ہیں، وہ خوش بخت بتائے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اور تر و تازہ رہنے کی دعا دی ہے۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، نظر اللہ امرأن، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ، الفاظ دیکھیں کتنا سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے، یعنی الفاظ میں بہار ہے۔ کہا نظر اللہ امرأن، اللہ اس بندے کو خوش تر و تازہ رکھے۔ کس کے لیے؟ من سمع مقالتی، جس نے میری باتوں کو سنا، وحفظھا، اس کو یاد کیا، ووعاھا، اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے مطابق اس دعا کا حقدار اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ آج کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 7، حدیث نمبر جو 7 انشاءاللہ جو حدیث ابھی سنانے والے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم کی جو اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں، ان کی قبر چنئی سے 40 کلومیٹر دور ایک مقام ہے، وہاں پر ان کی قبر بتائی جاتی۔ تمیم جو انصاری جس صحابی کے بھی ہم راوی روایت پڑھنے والے ہیں، ہندوستان میں بہت سارے صحابہ کرام آئے، اس میں سے میرے آپ تمیم الداری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو ہے بات ہے، تو ان کی قبر چنئی تمل ناڈو سے ساؤتھ میں 40 سے 50 کلومیٹر دور پر ایک علاقے میں ان کی قبر بتائی جاتی ہے۔ اس میں جو نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ صحابہ کرام اللہ کا دین پہنچانے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں عرب کی سرزمین، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں جو ہے ہندوستان کا ایک علاقہ کنارہ۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیے آپ، یہ جو جوش تھا صحابہ کرام کے اندر، جو جوش تھا صحابہ کرام کے اندر دین کو سیکھنے کا، سکھانے کا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح جوش والا، علم سیکھنے میں، سکھانے میں جذبے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت، نصیحت کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر نصیحت کا معنی بہت وسیع معنی دین کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ڈیفینیشن جو بتایا وہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ النصیحہ کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر اس کا مطلب یہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق دوسروں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا۔ اس حدیث کے اندر یہ معنی زیادہ قریب ہے، زیادہ پراپر ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس لیے فوراً صحابہ کرام نے پوچھا، قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمن، دین خیر خواہی کا نام ہے تو کس کس کے لیے، کس کس کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے؟ مطلب لمن کا مطلب یہ کس کس کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے لیے خیر خواہ بننا، اللہ کے حقوق میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے تمام جو ہے اسماء و صفات اس پر جو مکمل طریقے سے ایمان لے آنا، اللہ تعالیٰ کے جتنے اعمال و افعال ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام پر ایمان لے آنا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ یہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں عبادات کے لحاظ سے، بندگی کے لحاظ سے، ان تمام کو ادا کرنا اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے۔ پورا توحید آ گیا۔ یہ اتنی جامع حدیث ہے، پوری شریعت اس حدیث میں ہم سمجھا سکتے ہیں، پوری شریعت بالجملہ شریعت اتنی جامع حدیث ہے۔ تو پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس کس کے لیے خیر خواہی کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا للہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے۔ نمبر 2 ولی کتابہ، اس کی کتابوں کے لیے، اس کی کتاب کے لیے۔ کتاب کون سی؟ قرآن مجید، اللہ کی جو کتابیں۔ کیا حق ہے اس کا قرآن کا؟ اس حدیث کے اس ٹکڑے میں قرآن مجید کا حق بتایا گیا، اللہ کی کتاب کا حق بتایا گیا۔ پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لے آئیں، یہ کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، سیکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک قاعدے میں اماں پارے میں لٹکے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھیں،
اس کی آیات پر تدبر کریں، لیدبروا آیات، اللہ نے کہا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پانچواں حق یہ ہے، یا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اس کتاب کے لیے ہم سب کو خیرخواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سیدھی سیدھی بات۔ آج امت پیچھے کیوں ہے؟ اس قرآن کو جیسا حق دینا چاہیے پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے دوسروں کو پہنچانے کے لحاظ سے، اس میں ہمارا نمبر 2 نمبر پر ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے تھوڑا تھوڑا جو ہے سمجھ رہے آپ سمجھتے ہیں، بس اس کے آگے ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، اس پہ ابھی تک اس کے حقوق ادا نہیں کر پائے ہم لوگ۔ اب بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، یرفع اللہ بہ اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی عنایت کرے گا، ویضع بہ آخرین، اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے حق ادا کرنے سے ہم دنیا میں پھر اللہ کے دین کو پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ چلیے تیسری بات، اللہ کے رسول نے کہا ولی رسولہ، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ہونا، اللہ کے رسول کے حق کو ادا کرنا۔ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ کے رسول بشر ہیں، اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ اطاعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پہ جو عمل کرو، اور جو رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ تمام حقوق جو ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر آ گیا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ولی ہیں، یہ حکومت کی بات چل رہی ہے کہ جو امیر ہیں، گورنر ہیں، ان تمام کی اطاعت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ ان کے کیا کیا حقوق ہیں؟ جب تک اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ وہ چلیں ان کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، ان سے خلاف بغاوت نہیں کرنا، عام مجھے ان کے خلاف جو کسی بھی طرح کی ادھر ادھر کی کارروائی نہیں کرنا ہے۔ تمام جو اس حدیث کے ٹکڑے میں یہ تمام باتیں شامل ہیں الحمدللہ۔ آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا وعامتہم، مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہونا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خیر خواہ ہونا، رسول کے لیے ہونا، اس کی کتابوں کے لیے ہونا، اور جو مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے ہونا، اور عام مسلمانوں کے لیے ہونا۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی جو خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہم خیر خواہ نہیں ہیں۔ کسی کا مال لے لیے، اس کا مال نہیں لوٹا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی کا مال چھین لے رہے ہیں، کوئی کمزور دکھا اس کو دبا دے رہے ہیں۔ اتنی ساری مریم ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، اللہ کی پناہ۔ اسی حدیث کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونے کی تعلیم دی۔ سبحان اللہ، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میری ذمہ داری یہ کہ میں آپ تمام کے لیے خیر خواہ بن کے رہوں۔ اس کا عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ سے بیعت لیے، کس بات پر؟ بایعت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی پر، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے پر، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بیعت لیا۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آج جتنے گھریلو جھگڑے ہیں، جتنے تجارتی جھگڑے ہیں، جتنے سماجی جھگڑے اور فتنے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں، کوئی نہ کوئی ایک فریق مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جو نصیحت کا کام، جو اللہ کے رسول نے خیر خواہی کرنے کے جو حکم دیا، اس کی فراوانی کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنے کرپشن، جتنے ظلم، جتنی زیادتیاں، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں۔
ابھی نے میں بتایا جریر بن عبداللہ رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کا اثر جریر بن عبداللہ کی زندگی میں کیسے پڑا، امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہم سب کی نصیحت کے لیے. اس حدیث، یہ جو حدیث النصح لکل مسلم کہ ہمارے مسلمان کے لیے خیر خواہ بن جائے، اس حدیث کا اثر جریر بن عبداللہ کی زندگی میں کیسے پڑا، میرے آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں. کیا حدیث ہے دیکھیے آپ کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے غلام کو، جاؤ بازار سے گھوڑا خرید کے لاؤ. گئے، مکے کی بات ہے، گئے ان کے غلام گئے، جریر بن عبداللہ کے غلام گئے گھوڑا خرید کے لانے کے لیے. بازار گیا، انہوں نے سودا کیا، سودا کر کے بولے آخری میں 300 درہم میں بات ہو گئی. 300 درہم، 300 درہم بولے. ان کے غلام بولے ارے مالک شاید بہت پیسہ ہو، 300 درہم بہت بڑی بات تھی، شاید مالک ناراض ہو جائیں گے. اس لیے بولے وہ گھوڑے والے کو بولے آپ ایسا کرو پیسہ مالک سے ہی لے لو، میں اب بول دیتا ہوں. گھوڑے والے کو گھوڑے کے ساتھ لے کر آئے اس کو. جریر بن عبداللہ کے پاس آئے. جریر جب دیکھے گھوڑے کو، ان کو لگا کہ یہ گھوڑا تو 300 روپے کا نہیں ہے، بہت اعلیٰ نسل کا، اونچی قیمت والا، شاید یہ کوئی مجبور ہے، شاید اس کو کوئی پریشانی اندر سے ستا رہی ہے جو مہنگی چیز سستے داموں میں بیچ رہا. تو خود جریر بن عبداللہ نے آفر کیا، کاؤنٹر آفر کیا، بولے بھائی یہ تو 300 کا نہیں، بہت بڑا ہے اور قیمت بڑھاؤ. بولے سبحان اللہ، سوچ دیکھیں سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ 400. نہیں نہیں یہ 400 کا گھوڑا نہیں، اور اعلیٰ دکھ رہا ہے، اور بڑھاؤ. بولے وہ بڑھاتا گیا کتنے، 800 درہم تک. 800 درہم میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کو خریدا. میں آپ کو اس حدیث میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونے کی یہ نصیحت اتنے گھر کر گئی، ان کو لگا کہ یہ جو بیچنے والا ہے، جو 800 روپے کا 800 درہم والا گھوڑا 300 میں بیچ رہا ہے، یقیناً کوئی مجبوری ستا رہی ہے، ان کو کوئی پریشان ہے اندر سے. آپ بولے کون دنیا میں ایسا بیوقوف ہوگا جو مہنگی چیز سستے داموں میں، مجبور انسان، بھائی پیسے نہیں ہیں، مال پڑا ہوا ہے، بیوی بیمار ہے، ہوتا ہے ایسے. اچانک بیوی بیمار رہتی، اب سوچتا کیا کرنا، میری گاڑی بیچ دوں گا میں. آفر کرتا 30,000، حالانکہ معلوم ہے 50,000 لینے والے، ہم کیا کرتے اور دباتے ہیں اس کو. میرے معلوم ہے مجبور اور دباتے ہیں. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارے خیر خواہی دوسروں کے ساتھ نعوذ باللہ. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. سوچئے آپ کتنا اعلیٰ کردار انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ کسی مجبور آدمی کی مجبوری کا فائدہ ہرگز نہیں لینا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی کم قیمت میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، سمجھ رہے آپ، یہ خیر خواہی نہیں کہ اس کو اور دبا کر لیا جائے، بلکہ خیر خواہی یہ ہو سکتی ہے کہ اس چیز کا صحیح حق اس تک پہنچا دے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ سبق ہمارے لیے بہت ہی عبرتناک ہے، بہت ہی سبق آموز ہے. جائزہ لیں زندگی کا. صحابہ کرام حدیث پڑھتے ہیں، کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کی زندگی، بدل جاتے ہیں اندر سے. میں اللہ کے سن خیر خواہی کرنا، اب میں ظلم نہیں کر سکتا، میں نافرمانی نہیں کر سکتا، میں ستا نہیں سکتا، میں غصب نہیں کر سکتا، میں چھین نہیں سکتا، میں کسی بھی طرح کے جو اس کے ساتھ جو بے روا سلوک، ناجائز سلوک نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی. اسی لیے چلتے پھرتے فرشتے نظر آتے تھے، چلتے پھرتے جو ہے سب کے لیے راحت کا ذریعہ، راحت کا سامان بنے ہوئے تھے. صحابہ کرام کی زندگی کی خوبی تھی، آپ اس حدیث کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ اس حدیث کے ذریعے سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی اس حدیث کا جو فائدہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. یہ جو دین مسلمان، اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اسلام دیتا ہے. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ، حق اللہ نے کہا ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، کسی اور دین کے اندر نہیں. غلام ہے، 50 کلو کا جو ہے چاول نہیں اٹھا سکتا ہے نا، کوئی مالک اس کا 50 کلو والا تھیلا اس کو تھما رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اس غلام پر. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جتنی طاقت والا اتنا ہی کام لینا، اس کی طاقت سے بڑھ کر آپ کام نہیں لے سکتے. یہ ظلم ہے شریعت کے لحاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے غلاموں کا حق دیا.
ضعیف بزرگ ہیں، ان کے حقوق ہے ہمارے پاس، ان کے بوجھ اٹھانا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا احسان کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ شریعت جو ہے وہ آپ اس کی تعلیم دیتی ہے۔ سوچیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر، سوچیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حق دیا ایک بزرگ کا، سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ کے رسول کے بعد جب کوئی جو ہے ان کی خالہ آتی، آپ اٹھتے، میرے آپ پرتپاک انداز میں استقبال کرتے، اپنا جو چادر بچھاتے، میرے آپ یہ احترام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگوں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے وہ مسلمان ہو گئے، تو مسلمان اسلام قبول کرنے کا وقت آیا، ان کے والد بڑے ضعیف تھے، تو ابو بکر صدیق ان کو لے کر نبی کی خدمت میں آئے۔ جب نبی نے دیکھا کہ ابو بکر اپنے والد محترم کو لے کے آ رہے ہیں تو کہا ابو بکر آپ مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے میں آپ کے والد کے پاس میں آ جاتا، بولتے تھے ان کی عمر کے لحاظ سے۔ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ حق دینے کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے۔ تو پہلی جو نصیحت ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ خیر چاہنا۔ خیر چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو حق دینا ہے وہ دینا، سیدھی سیدھی بات، جس کو جو حق دینا ہے اس کو دینا۔ کس کس کے حقوق ہیں ہم پر دین کے حساب سے؟ اللہ کا حق ہے، اس میں بتایا گیا، رسول اللہ کا حق ہے، اللہ کی کتاب کا حق ہے، میرے ہم مسلمانوں کے جو گورنر اور ولی ہوں گے ان کے حق ہیں، اور پانچواں حق ہے عام مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یہ حق دینا ہی دین ہے۔ حق تلفی کرے پھر دین کہاں ہے ہمارے پاس؟ حق تلفی کریں، اللہ کے رسول نے کہا میرے آپ جس کے پاس امانت نہ ہو اس کے بعد دین نہیں بولے، میرے آپ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے بعد دین نہیں بولے اللہ کے رسول۔ کیا مطلب ہے امانت کا؟ مطلب کوئی آدمی پیسے دیا، آپ کو کوئی بات بولا، آپ اس کی حفاظت نہیں کر رہے، اس میں اس کی حق تلفی کیا آپ، تو بتائیے کہ دین کہاں ہے آپ کے پاس؟ لا امانت لمن لا دین لہ لمن لا، کچھ حدیث کا الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کا جو سب سے امپیکٹ کرنے والا، سب سے جو اہم بات ہماری زندگی بدلنے والی بات یہ ہے کہ ہم دین کو خیر خواہ سمجھیں، دین کو خیر خواہی کا نام سمجھیں اور ہر ایک کے حق کو ہم ادا کریں۔ اس حدیث کی جو تیسری نصیحت ہے ہماری زندگی کے لیے، وہ نصیحت یہ ہے ہم عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہیں، ہر ایک کے حق کو ادا کریں، بزرگ ہیں بزرگوں کا حق ادا کریں، اپنے سے ماتحت ہیں ان کا حق ادا کریں۔ کوئی بھی آدمی کمزور دکھا، میرے آپ کوئی بھی آدمی کمزور دکھا اس کو اور نہ دبائیں، جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس حدیث سے، ان کے واقعے سے انہوں نے اس حدیث کا جو معنی سمجھا، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 300 درہم والا گھوڑا انہوں نے کہا کہ کم ہے کم ہے کم ہے کہہ کر 800 درہم انہوں نے خریدا، اس کو خیر خواہی تھی، احسان تھا اس کے ساتھ۔ اتنے بزرگ، اتنے بلند سوچ والے جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے ہم بنے۔ چلیے یہ پہلی حدیث الحمدللہ 7ویں حدیث ختم ہو گئی، چلیے 8ویں حدیث جو ہے بڑی اہم حدیث ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس میں سے 1-2-3 باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ 8ویں حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اگر وہ کر بیٹھیں تو ان کا مال اور جان جو ہے حق اسلام کے علاوہ محفوظ ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث جو ہے اسلام کی خوبی کو بتانے والی حدیث ہے۔ جو آدمی مسلمان ہو گیا اسلام اس کے جان کی اور مال کی حفاظت کرتا، مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چھین نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو کئی موقعوں پر جو ہے ابھارا۔ آخری خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اس میں جو پہلا جو سینٹنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے ہی محترم ہیں جیسا آج کا دن اور جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ
اور یہ مبارک جو ہے شہر مکۃ المکرمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرمتوں کو بتا کر کہا کہ مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی جان اتنے محترم ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ یہی بات اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان کی حفاظت اسلام کرتا اور اس کے مال کی حفاظت اسلام کرتا۔ اس حدیث کے پس منظر میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا، اگر کوئی آدمی تلوار کے ڈر سے کیوں نہ ہو مسلمان ہو گیا پھر بھی وہ محفوظ ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تو ایک صحابی ایک آدمی کو پکڑ لی تو فوراً وہ تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اشہد اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ تلوار کی مجھے زور کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے تم جو کلمہ پڑھ لیے، پھر وہ صحابی ان کو مار دیے، قتل کر دیے۔ جنگ کا مسئلہ، جنگی حالات چل رہے ختم کر دی۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تو اللہ کو اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول اپنی ناراضگی بتاتے رہے اور کہا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے اس قتل، اس خون کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے، جیسا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں معلوم پڑتا ہے۔ تو اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اس حدیث میں اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام جان کی حفاظت کرتا اور مال کی حفاظت کرتا، سوائے حق اسلام کے۔ حق اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی کی جان لے لیا، آپ جان کے بدلے جان ہے، ٹھیک ہے، نفس کے بدلے نفس، ان نفس بالنفس قرآن میں آیا، نفس کے بدلے نفس۔ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے، اللہ یہ کہ فدیہ دے دے تو مسئلہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو سیکھنے والی، سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اسلام کی خوبی کو سمجھیں۔ اسلام مال کی حفاظت کرتا ہر مسلمان کی، اور اسی طریقے سے جو آدمی کلمہ پڑھ لیا اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 8 میں جو اہم باتیں تھی، جو ہمارے لیے مناسب سمجھنے کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ملتی جلتی ہیں۔ میں جو ہے اسی بات پر اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں آج حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔